لله رب العالمين مالك يوم نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد الرحمن الرحيم الله الصمد لم يولد ولم يكن له السلام قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بحق محمد وآل الأطهار اللهم صل على محمد علیہ محمد بآواز بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الامی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمہ فی محکم کتابہ ونطق خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیے مل کے سارے حضرات. سامعین گرامی، موالیان حیدر کرار، یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں پچھلے چند ایام میں نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا. 2-4 منٹ پچھلی باتوں کو دہرا کے انشاءاللہ پھر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پچھلے ایام میں نے گزارش کیا ہے کہ اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہماری ہدایت کے لیے ایک کتاب بھیجی ہے اور ایک صادقین کا گروہ بھیجا ہے، اور کتاب ایسی بے مثل و بے مثال بھیجی ہے کہ اس کتاب جیسی پوری کائنات میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اور جن ہستیوں کو اللہ نے ہادی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ان شخصیات کو دیکھا جائے تو اس گروہ کا ہر فرد محمد نظر آتا ہے، ہر فرد علی نظر آتا ہے. اس گروہ کی سب سے پہلی شخصیت جو کائنات میں آئی معمولی شخصیت نہیں ہے، معصوم بھی ہے، ہادی بھی ہے، مرسل بھی ہے، اول العزم بھی ہے، اور اسے محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہے. ایسی عظیم ذات ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مل کے صلوات پڑھیں، کہ جس کے فضائل کو، جس کی شان کو دیکھا جائے تو اللہ نے اس کی فضیلتوں کو ثریا سے لے کر ثری تک بکھیر رکھا ہے. زمین سے لے کر عرش اولا تک جس کے فضائل ہی فضائل نظر آئیں اسے محبوب خدا کہا جاتا ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھیے کہ ایسی عظیم ذات کہ جس کے ساتھ نسبت پر کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسی عظیم ذات کہ جس کے ساتھ نسبت ہونے پر فقط ہم جیسے گنہگار لوگ نہیں بلکہ کائنات کا ہر معصوم ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور مجھے امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان اسی حوالے سے یاد آ گیا جو میں نے گزارش کیا کہ پیغمبر خدا کی ذات وہ ہے کہ جس کے ساتھ نسبت پر ہر معصوم ناز کرتا ہے. اور میرے بھائیو یاد رکھیے امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ فرزند رسول، دل چاہتا ہے میں آپ کا ماننے والا ہوں، لوگوں سے تو آپ کے فضائل بڑے سنتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شان کا قصیدہ میرے سامنے پڑھیں، کچھ آپ فضیلت کو بیان کریں اور میں سنوں. غیر معصوموں سے آپ کی شان کا قصیدہ سننا یہ اور درجہ رکھتا ہے، اور آپ خود اپنی شان بیان کریں تو اس کا درجہ کچھ اور ہے. تو روایت میں ہے کہ معصوم نے کوئی لمبا قصیدہ اپنی شان کا نہیں پڑھا
بلکہ ایک جملہ معصوم نے ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضائل کی انتہا ہو گئی ہے۔ معصوم نے ایک جملے میں کوزے میں دریا کو بند کیا۔ اس نے پوچھا نا فرزند رسول مجھے بتائیے کہ آپ کی شان کیا ہے؟ دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ دنیا آل محمد کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ دنیا آل محمد کا مقابلہ فضائل میں کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ ہم اس محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم اس محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ گویا بیان فرمانا چاہتے تھے کہ پیغمبر جو ہیں وہ آدم کے بھی وارث ہیں، وہ نوح کے بھی وارث ہیں، وہ ابراہیم کے بھی وارث ہیں، وہ عیسیٰ کے بھی وارث ہیں، وہ موسیٰ کے بھی وارث ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ دنیا سے پوچھنا چاہیے کہ جو عیسیٰ کا وارث ہے، جو ابراہیم کا وارث ہے، جو آدم کا وارث ہے، جو نوح کا وارث ہے، جب اس نوح کے اور آدم کے اور ابراہیم کے وارث کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر محمد مصطفیٰ کے وارث کا مقابلہ کون کر سکتا؟ نہ محمد مصطفیٰ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ محمد کے وارث کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے وارث ہیں جو اکیلا تمام انبیاء کا وارث ہے۔ اور وارث کس حوالے سے کہا؟ ان کی خصوصیات کے حوالے سے۔ گویا کہ امام ارشاد فرمانا چاہتے تھے، آواز تھوڑی سی کم کر دیں، مل کے صلوات پڑھیں۔ گویا کہ امام جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ جو جو صفات دوسرے انبیاء میں موجود ہیں وہ اللہ نے سب اکٹھی کر کے ان کو میری ذات میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی نبی عالم ہے تو میں اس کے علم کا وارث ہوں، اگر کوئی عبادت گزار ہے تو میں اس کی عبادت کا وارث ہوں، اگر کوئی متقی ہے تو میں اس کے تقوی کا وارث ہوں، اگر کوئی عقیل ہے تو میں اس کی عقل کا وارث ہوں، اگر کوئی حکیم ہے تو میں اس کی حکمت کا وارث ہوں۔ یہ وارث بن کے آئے ہیں، اور بڑے بڑے عقیل انبیاء دنیا میں آئے ہیں۔ اب ان کے واقعات پڑھنا چاہیں قرآن سے اور اس کے بعد روایات میں تو وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ میرے بھائیو، جن کو اللہ اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتا ہے، نمائندہ بعد میں بناتا ہے، ان کو کامل پہلے کیا کرتا ہے، ان کی عقلوں کو کامل کرتا ہے، ان کے اوصاف کو کامل کرتا ہے۔ تو بڑے بڑے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کو کہ اللہ نے جو انبیاء بھیجے ان کو عقیل بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے؟ میں ایک واقعہ کی طرف آپ کی توجہ کرواؤں، وہ واقعہ کہ جسے قرآن احسن القصص کہتا ہے، کہ سب قصوں میں سے بہترین قصہ جسے قرار دیا گیا، کہ مصر کے بادشاہ نے خواب کو دیکھا، اور خواب میں اس نے دیکھا کہ 7 کمزور گائیں جو ہیں وہ 7 صحت مند گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ یہ 7 حملہ آور ہیں ان صحت مند گایوں پر اور ان کو کھا رہی ہیں۔ پھر اس نے کچھ خوشے دیکھے جو سرسبز تھے، اور کچھ خوشے دیکھے کہ جو سرسبز نہیں تھے، خشک ہو چکے تھے۔ کافی دن تک معبرین کو بلاتا رہا، ان سے تعبیر پوچھتا ہے مگر تعبیر کسی کو نہیں آتی۔ اور پھر وہ ایک ساتھی جو حضرت یوسف کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ قید خانے میں رہ چکا تھا، اسے یاد آیا، اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا، میں جانتا ہوں کہ تیرے خواب کی تعبیر کون بتائے گا۔ میں نے پہلے بھی تعبیر پوچھی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تعبیر کون بتائے گا، اور اس کی زبان سے نکلا ہوا حرف حرف سچ ثابت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور تعبیر پوچھی گئی، تو حضرت نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جو 7 صحت مند گائیں تھیں، یا جو 7 وہ جو سرسبز خوشے تھے، یہ فراوانی نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ 7 سال تک تیرے ملک کے اندر نعمات بھی ہوں گی، بارش بھی ہوگی، انگوریاں پیدا ہوں گی، رزق بڑا وسیع ہوگا، اور 7 سال کے بعد قحط آ جائے گا، اور جب قحط آ جائے گا تو پھر نہ انگوری پیدا ہوگی، نہ رزق پیدا ہوگا، کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اب وہ پریشان ہوا بادشاہ، اور اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، تعبیر تو پتہ چل گئی، مگر اس پریشانی کو ختم کیسے کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں تعبیر بھی بتانے کے لیے آیا ہوں، اس کا حل بھی بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے علم دے کے بھیجا ہے، میں نے اگر مشکل کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس کا حل بھی اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے۔ اب وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا حل ہے؟ دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عوام بھوک سے نہ مرے، قحط سالی نہ ہو جائے، تو وہ 7 سال کے جس میں رزق کی فراوانی ہے اس میں خوراک کو اکٹھا کیا جائے، ذخیرہ کیا جائے، اور ان 7 سالوں میں استعمال کیا جائے کہ جب قحط پڑ جائے گا۔ اب وہ ایک دم پریشان ہوا، کہنے لگا کہ 7 سال تک تو گندم محفوظ نہیں رہ سکتی ہے، 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد گن لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے، بڑی بڑی گولیاں ہم اس میں رکھتے ہیں اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے، لیکن گندم خراب ہو جاتی ہے، تو گندم تو 7 سال تک ٹھیک نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں نہیں، میں اس مسئلے کا حل لے کر آیا ہوں۔ اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو حل حضرت یوسف نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی کے بتانے سے پہلے دنیا میں یہ حل کسی کو معلوم نہ تھا۔ یہ سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں اگر کسی نے گندم کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو وہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو کہتا ہے 7 سال تک جو ہے وہ رزق جو ہے وہ گندم جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ نہیں، میں بتاتا ہوں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ فَحَسَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، اگر اس گندم کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اس گندم کو اس کی بالی میں، اس کے سنبل میں، اس کے سٹے میں موجود رہنے دو۔ سٹے سے نکلے گا، گندم ٹکرائے گی تو خراب ہو جائے گی، لیکن اگر وہ دانہ اپنے سنبل میں رہے گا تو وہ 7 سال کیا وہ 70 سال تک بھی گندم خراب نہیں ہو سکتی ہے۔ بس اس کے بعد وہ طریقہ اپنایا گیا۔ بس میرے بھائیو، حضرت یوسف نے فرمایا کہ گندم کو اپنے سنبل میں رکھا جائے تو وہ گندم خراب نہیں ہوتی ہے۔ اور یہیں سے پھر علماء نے یہ سمجھا کہ ہر چیز کا سنبل تلاش کرو۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے سنبل اللہ نے بنائے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں کہ انسان نے ان کے سنبل پیدا کیے ہیں، کہ اگر کسی چیز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس کو اس کے سنبل میں رکھو تو وہ محفوظ رہے گا، اور سنبل سے باہر آ جائے گی تو وہ چیز خراب ہو جائے گی۔ کچھ سنبل اللہ نے بنائے، کچھ انسانوں نے بنائے ہیں۔ کیا خیال ہے، عید پچھلے دنوں گزری ہے، یہ عید کا گوشت 6 ماہ تک لوگ کیسے کھا لیتے ہیں؟ 6 مہینے تک یہ عید کا گوشت کیسے کھایا جاتا ہے؟ انسان نے اس گوشت کے لیے ایک سنبل بنایا ہے جسے ڈیپ فریزر کہتے ہیں۔ اس گوشت کو اس میں رکھ دو، چاہے 2 مہینے کے بعد کھاؤ، چاہے 6 مہینے کے بعد کھاؤ، وہ گوشت صحیح رہے گا۔ یعنی ہر چیز کو جسے سلامت رکھنا چاہتے ہو اس کو سنبل میں رکھو تو وہ محفوظ رہتا ہے۔ کسی کا سنبل کچھ ہے اور کسی کا سنبل کچھ ہے۔ میرے بھائیو، ہر چیز کا سنبل موجود ہے۔ اعمال کے سنبل کو ولایت علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ان ہستیوں کی محبت بندہ دل میں رکھ کے عبادت کرے تو اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے، وہ اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اور جس دل سے ان ہستیوں کی محبت نکل جاتی ہے اس پیکر سے ایمان کی روح نکل جایا کرتی ہے۔ جب تک ایمان کی روح موجود ہے اس وقت تک سمجھیے کہ اعمال کے پیکر جو ہیں وہ سلامت رہیں گے، وہ صحیح رہیں گے۔ تو لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ ان ہستیوں کی شان کی طرف توجہ کریں، اور جب آپ کے دلوں میں ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ ہر چیز میں وضاحت معصوم کی چاہیے۔ جب اصطلاحات معصوم نے بتائی ہیں، جب عقیدے معصوم نے بتائے ہیں، جب اعمال معصوم نے بتائے ہیں تو ان کی وضاحت بھی معصوم سے چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی، لیکن معصوم کے دروازے پہ جب آپ کو جاتے ہیں تو ہر مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، تو معصوم دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ جیسے ان کی سیرت اور جو ان کا طریقہ تھا، فرماتے ہیں کہ ویل ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی عقائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ جائیں۔ جس بندے کی عقائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ جائیں، جس کی عقائیاں اس کی دھائیوں کو نابود کر دیں اور وہ ان پہ غالب آ جائیں۔
اب کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ اکائی سے کیا مراد ہے اور دھائی سے کیا مراد ہے. ہر بندہ خاموش بیٹھا ہے، اور اگر خاموش رہتا تو یہاں پہ روایت ختم ہو جاتی اور میں آج آپ کے سامنے بیان نہ کر سکتا. لیکن معصوم نے جب فرمایا نا کہ ویل ہے اس شخص کے لیے کہ جو اس بندے کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ جائیں. ایک معصوم کا چاہنے والا کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ مولا نہ اکائی کی سمجھ آئی ہے نہ دھائی کی سمجھ آئی ہے. تو یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے اس بندے پر کہ جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ گئیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں قرآن کی طرف رجوع کر. تو قرآن کیا کچھ بیان کرتا ہے؟ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا. قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، کرتا وہ ایک ہے، فرشتہ اس کی 10 نیکیاں تحریر کرتا ہے. اور جو بندہ ایک برائی کرتا ہے اور اس کی برائی ایک تحریر ہوتی ہے. جو بندہ ایک برائی کرتا ہے اس کی برائی ایک لکھی جاتی ہے، اور جو بندہ نیکی ایک کرتا ہے اس کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ اس بندے پر ویل ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دھائیوں پہ غالب آ جاتی ہیں. کہ اللہ نے تو رستہ اتنا وسیع دیا ہے، پیکج اتنا اچھا دیا ہے کہ اگر تم 10 نیکیاں کرو تو تمہاری 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں کرو تو 100 برائیاں لکھی جائیں گی. معصوم فرماتے ہیں کہ جب 10 پہ 100 لکھی جاتی ہیں تو افسوس ہے اس بندے پر کہ پھر بھی اس کی برائیاں بڑھ جاتی ہیں اور اس کی اکائیاں کم ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں. تو میرے بھائیو ہر چیز کی وضاحت معصوم سے لیں گے. میں آپ کے سامنے کل سے کچھ میں نے پرسوں بات کی تھی، کل تھوڑی سی کل ہوئی ہے، باقی بات وہ رہ گئی تھی. وہ ہے کہ معصوم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اور میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا تھا کہ پہلی چیز جو بندے کو جہنم سے نکال کے جنت کی طرف لے آتی ہے اسے کہتے ہیں اسلام. المسلمین والمسلمات، جو بیان ہوا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے اجر ہے، اور باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ ایام میں بیان ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ مسلمان بنتا کیسے ہے؟ کیا مسلمان زبان سے بنتا ہے یا مسلمان اس کے بعد جو کچھ کرتا رہے؟ میں گزارش کر رہا تھا کہ مسلمان اور اسلام کے بارے میں بھی اگر پوچھنا ہے تو وہ بھی معصوم سے پوچھنا چاہیے، وہ بھی غیر معصوم کو بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اور معصوم نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے بھی یہ فرمان موجود ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ فرمان کہ سیاتی علی الناس زمان، کہ ان قریب امت پہ وہ وقت آ جائے گا لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ، قرآن موجود ہوگا مگر فقط رسم الخط کی حد تک موجود ہوگا. والاسلام الا اسمہ، اور اسلام فقط نام کی حد تک ہوگا مگر حقیقت میں اسلام کہیں نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے ہوتے ہوئے اسلام اور ہے، اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جائے گا تو اسلام میں تبدیلی ہوتی چلی جائے گی. تو معصوم سے پوچھنا چاہیے کہ مولا آپ ارشاد فرمائیں کہ میں اسے اسلام نہیں سمجھتا جو میری نظر میں اسلام ہے، میں اسے اسلام سمجھتا ہوں جو آپ کی نظر میں اسلام ہے، تاکہ اگر کچھ کمی ہے تو اس کو پورا کیا جا سکے. تو پہلی حدیث میں نے کل پڑھی تھی، تاکہ ویسے تو اگر دیکھا جائے اسلام کے بارے میں تو بہت زیادہ روایات ہیں جن کو اتنے سے وقت میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن چند بڑی بڑی چیزیں جو معصومین کے فرامین میں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. ایک تو معصوم فرماتے ہیں، اور توجہ فرمائیں کہ اگر وہ چیز ہم میں جو معصوم نے نقص بیان کیا ہے اگر وہ ہم میں ہوا تو اس کو دور کریں گے، اور اگر وہ نقص نہ ہوا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. معصوم فرماتے ہیں کہ معصوم کی نظر میں مسلم کون ہے؟ یہ میں 4-5 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی چیز معصوم فرماتے ہیں کال مسلم من سلم المسلمون یدہ و لسانہ. معصوم فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، زبان سے بھی محفوظ رہنا چاہیے اور جو ہے ہاتھ سے بھی محفوظ رہنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک صحابی ہے, نام ہے اس کا علی بن حمزہ. وہ کہتا ہے ایک دن امام نے مجھے ارشاد فرمایا, کہنے لگے کہ میرا بڑے دور سے ایک شیعہ ایک چاہنے والا آیا ہے, مگر وہ فلاں جگہ پہ آ کے رک گیا ہے, تو یہاں سے جا, اور نام اس کا یعقوب ہے اور بڑے لمبے قد کا ہے, یعنی پورے مجمع میں بازار میں اگر تو دیکھے گا تو تو پہچان لے گا کہ اس کا قد بہت دراز ہے, نام یعقوب ہے, تو اس کو میرے پاس لے آ, بڑی دور سے وہ سفر کر کے آیا ہے میری زیارت کرنے کے لیے. علی بن حمزہ کہتا ہے کہ میں گیا جب, اور میں نے جا کے اس جگہ پہ دیکھا تو واقعتاً کافی افراد تھے, ان میں سے ایک بڑا ہی لمبے قد کا ایک بندہ تھا. ابھی میرے بھائی بھی بیان کر رہے تھے وہ 3 نقطے اور یہ وہ سارا کچھ, یہ ہماری تھوڑا عادت ہو گئی ہے, تو سارے لمبے قد کے بندے معصوم کے مخالف نہیں ہوا کرتے, کچھ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں. تو لہٰذا وہ اب گیا ہے وہاں پہ, تو اب اس نے جا کے اس کو کہا کہ آپ کا نام یعقوب ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام یعقوب ہے. اس نے کہا جی کہ معصوم نے مجھے بھیجا ہے آپ آ جائیں. وہ آیا ہے, اب ظاہر ہے بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہے, تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے, معصوم کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے. معصوم کو ملا اور ملنے کے بعد بڑا خوش ہوا, معصوم بھی خوش ہوئے. لیکن علی بن حمزہ کہتا ہے کہ ملاقات کے بعد سب سے پہلی بات جو معصوم نے کی ہے, معصوم نے کہا کہ یعقوب یاد رکھ کہ تو بڑا اچھا مومن ہے, ہمارا پیارا چاہنے والا ہے, مگر تیری ذات میں کچھ کمیاں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے پاس سے واپس جائے تو تیرے نقائص ختم ہو جانے چاہیے. تو ہمارے پاس آیا ہے, ہم لوگوں کے درجات کو بڑھانے والی ہستیاں ہیں. کہنے لگا معصوم جی مولا آپ بیان کریں, مجھ میں تو بہت سارے نقائص ہیں. معصوم فرماتے ہیں ویسے تو بڑا اچھا ہے, عبادت گزار ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, لیکن ایک عادت تجھ میں ہے. ابھی جب فلاں جگہ پہ تو آیا تھا نا سفر کر کے, اور سفر میں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بندے چڑچڑے ہو جاتے ہیں, آپس میں لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی کسی کو کام کہتا ہے, کوئی دوسرے کو کام کہتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ تھوڑا سا سفر کر کے دیکھ لینا چاہیے. جو چند قدم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا تو وہ تمہارے ساتھ دوستی کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جب سفر کر کے تو آیا ہے نا, تو فلاں جگہ پہ تو اپنے بھائی کے ساتھ لڑنے لگا ہے, تیرے بھائی نے تجھے گالی دی ہے اور تو نے اپنے بھائی کو گالی دی ہے. یعقوب یاد رکھ تو مجھے بڑا پیارا ہے, لیکن جس دین میں گالی ہونا نہ وہ محمد مصطفیٰ کا دین ہے, نہ محمد کی آل کا دین بنا کرتا ہے. گالی کو دور کر دے. اور معصوم فرماتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہوا کرتا ہے, گالی نہیں دینی. لیکن میں کیا کروں, جہاں تک ہمارے حالات, جہاں تک میں دیکھتا ہوں تو آپ سے زیادہ جہاں تک میں اپنے پڑھنے والوں کے حالات کو دیکھتا ہوں, قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جتنی گالیاں آپ کے ممبروں سے دی جاتی ہیں, پہلے گالیاں دی جاتی تھی دوسروں کو, پہلے غیر مسلموں کو گالیاں دیتے تھے, پھر دشمنان اسلام کو گالیاں دیتے تھے, پھر وہابیوں کو گالیاں دیتے تھے, پھر سنیوں کو گالیاں دیتے تھے, پھر اپنے مومنین کو گالیاں دیتے ہیں, اب اللہ کے فضل سے مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں. اور یہ گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ جملہ ہوتا ہے وہ خدا کی ذات کو گالی ہوا کرتی ہے, پیسے ملتے ہیں گالیوں کے. وگرنہ اتنا باشعور مجمع, پڑھا لکھا مجمع, کہ لوگ اپنے بچے کو اس محلے میں نہیں بھیجتے جہاں پہ بچے گالیاں دیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ایک طریقہ کار بن گیا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گالیاں ایسے ہی دیتے ہیں؟ نہیں, گالیوں دینے کے پیسے ملتے ہیں. آج اہل سنت کو گالیاں دی جاتی ہیں, مجتہدین کو گالیاں دی جاتی ہیں, خدا کو گالیاں دی جاتی ہیں, گالیوں کے پیسے ملتے ہیں. اور میرے بھائیوں اگر پیسوں پہ قوم لگ جائے نا تو لوگ تو پھر 90 سال تک علی ابن ابی طالب کو بھی گالیاں دیتے رہے ہیں. پیسے ملتے تھے, مولا کی ذات میں کمی نہیں تھی. جب پیسے علی کو گالیاں دینے کے ملے تو لوگ علی کو گالی دیتے ہیں, اور جب خدا کی توہین کرنے کے پیسے ملے بندے اللہ کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آل محمد کا مذہب نہیں ہے. یہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں میں اسے بیان کروں, مگر جس بندے کا عقیدہ مجھ سے ملتا نہیں اسے گالی دینے کا حق مجھے کسی نے نہیں دیا. اگر آپ معصوم فرماتے ہیں کہ جس دین میں گالی موجود ہے وہ آل محمد کا دین نہیں,
تو میرے بھائیوں جس مجلس میں گالی ہو وہ مولا حسین کی مجلس میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس لیے بانیان کو بھی شرم و حیا کرنی چاہیے کہ ان کو بھی ایسے افراد کو لانا چاہیے کہ جو لوگوں کے سامنے محمد و آل محمد کے دین کو بیان کریں۔ خود تو گالی نہیں دی، خود تو کسی کو تھپڑ نہیں مارا، 25,000 دیکھ کے تو پورے گاؤں کو گالیاں نکلوا رہے ہیں۔ حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ممبر پہ آئے وہ ادب جانتا ہو۔ فقہ کے اندر ایک بڑا باب ہے کہ جس میں ہزاروں احادیث معصوم کے فرامین موجود ہیں کہ گفتگو کرنے سے پہلے بندے کو گفتگو کے آداب آنے چاہیے، اور ادب معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر معصومین کے فرامین کو آپ دیکھیں، جو بندہ آ کے ایسی گفتگو کرتا ہے اس کا مطلب ادب کا نہیں پتا، اس کو آداب کا نہیں پتا کہ مجلس کے آداب کیسے ہونے چاہیے۔ مجلس کے آداب ہیں کہ پاک کپڑے پہن کے آؤ، باوضو ہو کے آؤ، گریہ کرنے کے جذبے سے آؤ، یہ آداب ہیں مجلس کے، اور کسی سے لڑنے کے لیے نہیں۔ حضرت لقمان، جنہیں لقمان حکیم بھی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، بچپن میں ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو بچپن میں ادب سکھاؤ۔ فرماتے ہیں یاد رکھو بچپن کے آداب جوانی میں کام آیا کرتے ہیں، بچپن کے آداب جوانی میں کام آتے ہیں۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب۔ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھو کہ ہر شے عقل کی محتاج ہوتی ہے اور عقل ادب کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ جس بندے کے پاس ادب نہیں اس کے پاس عقل نہیں، اور جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ ادب ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ادب کو کبھی معمولی نہ سمجھنا۔ ادب جو ہے، اچھا ادب برے نسب کو چھپا دیا کرتا، اچھا ادب برے نسب کو چھپا دیا کرتا ہے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ والد جو سب سے بہترین چیز اپنی اولاد کو دیتا ہے، وہ کار نہیں ہے، وہ مربع نہیں ہے، وہ پیسے نہیں ہے، وہ تو کسی کے پاس ہیں تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اولاد کے لیے وراثت میں مال وہ چھوڑے گا جس کے پاس مال ہے، گاڑی وہ چھوڑے گا جس کے پاس گاڑی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ والد اپنی اولاد کو سب سے اچھی چیز جو عطا کرتا ہے اسے ادب کہا جاتا ہے۔ ادب پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ کرے، اور گھر سے معصوم فرماتے ہیں کہ ادب سکھانا شروع کرو۔ بہت ساری روایات ہیں، میں اب کون سی روایت آپ کے سامنے پڑھوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ، معصوم فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ چند لقمے رکھ دیا کرو، چھوٹے بچے کے ہاتھ پہ چند دانے رکھ دیا کرو، اور اسے کہا کرو کہ فقیر کو عطا کرے، اور یہ نہ دیکھو کہ وہ چھوٹا سا لقمہ ہے، جو اچھی نیت سے دیا جاتا ہے اللہ کی نظر میں وہ کثیر بھی قلیل بھی کثیر بن جایا کرتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ پہ لقمہ رکھو کہ وہ فقیر کو عطا کرے، اسے پتہ چلے کہ آئندہ زندگی میں نے غربا کو دتکارنا نہیں بلکہ غربا کو عطا کرنا ہے۔ گھر سے ادب شروع کرو۔ اور معصوم فرماتے ہیں، مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، پھر بھی ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ لیجئے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ جی، ہماری مجلس کے رونق آ گئے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلی اللہ محمد، ماشاءاللہ جی۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، اور معصوم نے چند چیزیں بیان کی ہیں، میں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد کو سب سے پہلے اپنے والد کا ادب سکھاؤ، گھر سے شروع کرو، پھر اس کے بعد یہ آداب باہر کی طرف چلتے جائیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اولاد کو والد کا ادب کرنا چاہیے، اور والد کے آداب میں چند چیزیں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کو سکھاؤ۔ والد کا ادب کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں والد کا ادب کرو، پھر پڑوسی کا ادب کرو، پھر استاد کا ادب کرو، پھر مومن کا ادب کرو، اور یہ گالی گلوچ کا جو سلسلہ ہے اسے بند کرو، یہ بے ادبی ختم ہونی چاہیے۔
मासूम फरमाते हैं कि वालिद के आदाब चंद हैं, वो कौन से? मासूम फरमाते हैं कि बेटे को चाहिए, पहला अदब ये है कि जब गुफ्तगू करे तो उसे पता हो कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, उसके इल्म में हो कि मैं उससे बात कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से मैं दुनिया में मौजूद हूँ। यानी गुफ्तगू करे तो उसके जहन में होना चाहिए कि और कोई एहसान वालिद का ना हो, दुनिया में आना ही उसका बहुत बड़ा एहसान है। कि बंदा कहे कि मुझे कुछ गाड़ियाँ दे, मुझे कुछ मुरब्बे दे तो फिर मैं अब्बा जी मनाऊंगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। औलाद जब गुफ्तगू करे तो उसे पता होना चाहिए कि मैं वालिद से गुफ्तगू कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ मासूम फरमाते हैं कि दूसरा अदब वालिद का ये है कि वालिद का कभी नाम ना ले, वालिद को नाम से न पुकारे। और ये तरीका मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ, बल्कि आप यूरोप में भी जाके देखें कि ये अदब ऐसा है कि जो राइज है कि कभी अब्बा जी कहा जाता है, कभी बाबा जी कहा जाता है, कोई पापा डैडी जो कुछ भी कहते हैं, हर बंदा किसी ना किसी नाम से पुकारता है, मगर अपने वालिद के नाम से पुकारना पसंद नहीं करता। मासूम फरमाते हैं पहला अदब ये कि गुफ्तगू करे तो उसे पता हो कि मैं अपने बाप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। और दूसरा अदब ये है कि मासूम फरमाते हैं कि दूसरा अदब ये है कि बाप का नाम ना ले। तीसरा अदब फरमाते हैं कि जब किसी महफिल में बैठने की बारी आए तो अपने वालिद से पहले ना बैठ जाए, कि खुद कुर्सी पे बैठ जाए और अब्बा जी खड़े रहें। मासूम फरमाते हैं कि नहीं, ये भी अदबी है, यानी छोटी छोटी चीज़ें मासूम नज़रअंदाज नहीं करते। कि तीसरा अदब ये है कि किसी महफिल में बंदा बैठे तो अपने वालिद से पहले ना बैठे। और फिर मासूम फरमाते हैं कि चौथा अदब मासूम फरमाते हैं ये है कि जब रास्ते में चले तो अपने बाप के आगे ना चले। अलबत्ता बाज़ रवायात में मैंने देखा है कि ये दिन का हुक्म है कि बाप के आगे ना चले। बाज़ रवायात में ये है कि अगर रात को अंधेरा काफ़ी हो जाए तो बेटे को चाहिए कि जल्दी से बाप के आगे आ जाए कि अगर आगे से कोई नुकसान वाली चीज़ आए तो मुझे नुकसान पहुंचाए, मेरे बाबा को नुकसान। तो जो फरमाए आप, तो ये भी बाप का अदब है। ये चार चीज़ें मासूम ने, आखिरी चीज़ जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, मासूम फरमाते हैं ये भी अच्छी है मगर वो सबसे बड़ा अदब फरमाते हैं कि बाप का नाम ना ले, बाप के आगे ना चले, बाप से पहले ना बैठे। और आखिरी अदब मासूम फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारे कि कोई बंदा उसके बाप को गाली देने पे तैयार ना हो जाए। ये बाप का अदब है, उसके मरने के बाद भी अदब है कि अच्छी जिंदगी गुजारे, कोई बंदा उसके बाप को गाली ना दे। आदाब के साथ रहना चाहिए, इस मिंबर से भी आदाब होने चाहिए। और याद रखिएगा कि मैंने कहा कि इस्लाम में पहली चीज़ जो मासूम ने फरमाया कि मुस्लिम वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। और मेरे भाइयों, इस्लाम मामूली चीज़ नहीं है, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने इस्लाम पे पहले खुद अमल किया है, बाद में किसी और से तकाजा किया है। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं दुनिया वालों याद रखो, चूँकि मौला अली का काम नसीहत करना था, पैगंबर का काम नसीहत करना था, अल्लाह ने हादी बना के भेजा है। फरमाते हैं तुम ये सोचते होगे कि अली बहुत ज़्यादा वाज करता है, बहुत ज़्यादा नसीहत करता है। फरमाते हैं कसम बाखुदा, अली तुम्हें कभी कोई अच्छाई करने का हुक्म ही नहीं देता जब तक कि पहले अली ने खुद ना वो अदा कर दी। और फिर फरमाते हैं कि अली इब्न अबी तालिब तुम्हें कभी किसी गुनाह से और हराम से रुकने का हुक्म नहीं देता जब तक कि अली इब्न अबी तालिब पहले सारी ज़िंदगी उससे खुद ना रुका हो। हम जिस अच्छाई को अंजाम देते हैं तुम्हें करने का हुक्म देते हैं, और जब हम बुराइयों से दूर हैं, अल्लाह ने हर किस्म के रिज्क को हमसे दूर रखा है, जब हम गुनाहों से दूर हैं फिर हम तुमसे तकाजा करते हुए नजर आते हैं। ये लोग पहले खुद इस्लाम पे अमल करते हैं और फिर किसी से तकाजा करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सफीन के मैदान में हैं। रिवायत कहती है कि वो रात है जिसे लैलतुल हरीर कहते हैं, और सफीन की जंग कोई छोटी जंग नहीं है, कई महीनों तक ये जंग चलती रही है। और बाज़ रवायात के मुताबिक जो है फिर उसके बाद पहले जंग होती थी, रुक जाती थी, फिर ऐसा होता था कि दिन पूरा होती थी, रात को रुक जाती थी, और बाज़ रवायात के मुताबिक फिर कुछ ऐसा हुआ कि मौला ने फरमाया कि नहीं, अब जो है वो जंग उसी वक्त रुकेगी जब जंग का फैसला हो जाएगा।
7 یا 8 دن کا لگاتار جہاد ہے کہ جس میں وہ پھر لیلۃ الحریر آئی کہ جس میں ایک رات میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے علی کے گھوڑے کی زین سے 500 تکبیر کی آواز بلند ہوتے ہوئے سنی ہے. اور اس رات کے اندر ایک دفعہ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا علی حملہ کرنے کے بعد واپس آئے ہیں, اور جب واپس آئے نا, حملہ کرنے کے بعد واپس آئے تو اس کے بعد مولا علی ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس ایک پانی کا جام تو مجھے دے دو. اسلام پہ پہلے خود عمل کرتے ہیں, پانی کا ایک جام پیش کرو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پانی کا ایک جام مولا کے سامنے پیش کیا. اب اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد, شدید حملہ کرنے کے بعد, وہ جب مولا نے پانی کے جام کو لیا تو ایک دفعہ پیالہ ہٹا دیا اور کہا کہ نہیں عبداللہ دوسرے پیالے میں لے کر آ, دوسرا پیالہ لے کر آ. میں نے کہا مولا اس کو کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھتا نہیں کہ اس کا ایک کنارہ جو ہے وہ سلامت نہیں ہے, اس پیالے کا ایک کنارہ سلامت نہیں ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں مولا جنگ کی حالت تو دیکھیں, فیصلہ ہونے والا ہے, اور ایسے پیالے میں پانی پینا حرام بھی نہیں. کہا نہیں حرام نہیں ہے, پر پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے پیالے میں پانی پینا مکروہ ہوا کرتا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا مولا مکروہ ہی ہے نا, حرام تو نہیں, حالت تو دیکھیں, جنگ کی حالت کیا ہے. دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس یاد رکھ, علی دنیا کو اپنی شجاعت دکھانے کے لیے جنگ نہیں کرتا, اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کرتا. اگر علی نے اسلام کے اصولوں پہ عمل نہیں کرنا تو اس جنگ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہستیاں پہلے خود اسلام پہ عمل کرتی ہیں تب ہم سے تقاضا کرتی ہیں, اور تقاضا کرتی ہیں نا. اور میں تو بعض دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ جو دور ہے ہمارا, شاید ہم میں سے اکثر لوگ دعا ہی کرتے ہوں گے کہ چلو شکر ہے کہ ہمارے سامنے کوئی معصوم نہیں ہے. جو حالت ہماری ہے نا, یہ جیسے ہمارے کردار میں کمی ہے. اور میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جناب ابو ذر اور قسم کے شیعہ تھے, وہ دیسی گھی والے شیعہ چلے گئے ہیں, اب ڈالڈے والے شیعہ آ گئے ہیں کہ ہماری ذات میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہو گئی ہیں. اور میں حیران ہوں کہ پہلے دور کے شیعہ, آج کل ہوتا تو پھر ہم ایسے ہی ہوتے جیسے ہم معصوم کے فرمان پہ جتنا عمل کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے. معصوم کے سامنے ایک بندہ آیا, غیر مسلم تھا, پہلے خود عمل پھر تقاضا, لیکن تقاضا ضرور کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ یہ ہم سے تقاضا نہیں کریں گے تو غلط فہمی میں ہے. یہی ہستیاں تقاضا کریں گی, کوئی کرے نہ کرے, شہید کربلا ضرور تقاضا کرتا ہے. کوئی تقاضا کرے نہ کرے, یہ 14 معصوم ہستیاں ضرور تقاضا کرتی ہیں. ایک شخص آیا مولا کے پاس, اور مولا کے پاس آ کے بیٹھا, ایک دن آیا, دوسرے دن آیا, تیسرے دن آیا, غیر مسلم تھا, تحقیق کر رہا تھا کہ مختلف مذاہب کی کہ کون سا مذہب ٹھیک ہے. معصوم کے پاس جب آیا نا امام جعفر صادق علیہ السلام, دو چار دن آیا, پہلے دوسرے لوگوں کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا, ان کے دین مذہب کو دیکھا, اور پھر امام کے پاس آیا, ان کی سیرت کردار کو دیکھا, ان کے دلائل کو دیکھا, ان کے اخلاق کو دیکھا. 3-4 دن کے بعد دل میں تہیہ کیا کہ نہیں, مذہب تو وہی سچا ہے جو جعفر صادق کی زبان سے جاری ہو رہا ہے. کہنے لگا کہ مولا میں تو غیر مسلم تھا, لیکن اب تحقیق کرنے کے بعد عیسائیوں کے پاس بھی گیا, یہودیوں کے پاس بھی گیا, اور باقی جو مسلمان ہیں ان کے پاس بھی گیا ہوں, اور پھر آپ کے پاس آیا ہوں. تو جب آپ کے پاس آیا ہوں تو اب میرا دل کہتا ہے کہ سچا اسلام اور سچا خدا کا دین وہ آپ ہی سے مل سکتا ہے. آپ جو ہے وہ شہادتین کے بارے میں مجھ سے تقاضا کریں, کلمہ مجھے پڑھا لیں. معصوم خوش ہوئے کہ پیغمبر کی امت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور معصوم نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھو میرے ساتھ الفاظ, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی زبان سے کلمہ شہادتین جو ہے وہ جاری ہوا ہے. اس کے بعد روایت, معصوم تقاضا ضرور کرتے ہیں. ابھی خوش تھا کہ اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی ہے, خوش تھا کہ اللہ نے جعفر صادق کے ہاتھ سے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا کر دی ہے. اب اس کے بعد سلام کر کے جانے لگا ہے. معصوم فرماتے ہیں بیٹھ جا. جعفر صادق جانتا ہے کہ تیری ایک بیوی نہیں, تیری 7 بیویاں ہیں, کہ تو جب آیا ہے کلمے کو پڑھ لیا ہے تو تیری 7 بیویاں ہیں, اور ہم اسلام کے وارث ہیں. میری محفل میں اٹھنے سے پہلے طے کر کے جا کہ 4 رکھنی کون سی ہیں, 3 چھوڑنی کون سی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج کام جو ہے ہمارے لیے تھوڑا جو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہے, معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ خود بھی اسلام سے دور نہیں ہوتے اور کسی اور کو بھی اسلام سے دور ہونے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اور یہی اسلام تھا کہ جس کو قائم کرنے کے لیے یہ ہستیاں جو ہیں وہ اپنے گھر سے چلی ہیں. میرے بھائیوں,
चंद जुमले मुसाहिब के कहना चाहता हूँ। 3 मुसीबतें ऐसी हैं, सब मुसाहिब में से 3 मुसीबतें ऐसी हैं कि आले मोहम्मद जब भी याद करते थे बड़ा गिरिया करते थे। हत्ता के रवायात में ये मिलता है कि ये 3 मुसीबतें ऐसी हैं जो इमाम ज़माना तक असर कर रही हैं। इमाम भी याद करते हैं तो गिरिया करते हैं। एक है बीबियों का सर नंगे दरबार में जाना। इमाम ज़माना फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उन बालों पर कि जिनसे चादरों को उतार लिया गया था। यानी एक ऐसी चीज़ कि जिसको याद करके मासूम रोते हैं। दूसरी मुसीबत जो हर बनु हाशिम के जवान और मस्तूर के दिल पे असर कर गई, वो ये थी मौला हुसैन का बहते हुए दरिया के किनारे खुश्क गले पे खंजर का चल जाना। और मेरे भाइयों, ये ऐसी मुसीबत है कि जनाब सकीना जब गई हैं ना, जब जनाब सकीना गई हैं गंजे शुहदा में अपने बाबा से मिलने, तो जनाब सकीना रिवायत कहती हैं कि जब मिल के मैं वापस चली तो मैंने बाबा के कटे हुए गले से आवाज़ सुनी, कहा सकीना मेरे शीयों से कहना जब भी ठंडा पानी पीना अपने इमाम को याद करना। काश कि तुम करबला में होते और तुम देखते कि मैं अपने सगीर के लिए कैसे पानी मांग रहा था। बस अज़ादारो, ये 2 मुसीबतें हैं। और तीसरी मुसीबत कि जिसको याद करके अहले बैत सबसे ज़्यादा गिरिया करते थे, वो थी शशमाहे की शहादत, वो 6 माह के असगर की शहादत। और अज़ादारो, यही वजह है कि रवायात कहती है, रावी बयान करता है कि मैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात के लिए गया, जनाब मुख्तार ने क़याम किया था और मैंने जाके ख़बर दी और मैंने जाके बताया कि मौला फ़लाँ कातिल भी मारा गया, फ़लाँ कातिल भी फिन्नार हुआ, फ़लाँ कातिल भी कत्ल कर दिया गया। लेकिन इमाम ने किसी का नहीं पूछा। कहा मुझे इतना बता, क्या हुरमला अभी जिंदा है? क्या हुरमला अभी जिंदा है? मैंने कहा अभी तक तो हुरमला जिंदा है। उसके बाद इमाम ने अपने हाथों को उठा दिया बद दुआ के लिए और बद दुआ की कि मेरे खुदाया, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, उस शकी के बारे में बद दुआ करता हूँ कि मेरे अल्लाह जहन्नुम की आग से पहले दुनिया की आग में उसको जला देना। मसदारों, वो रावी कहता है कि खबर देने के बाद जब मैं कूफा में पहुंचा तो मैंने देखा कि जनाब मुख्तार के महल के बाहर बड़ा रश लगा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि खुरमले को पकड़ के ले आए हैं, मुख्तार के सामने ले आए हैं। बस अज़ादारो, मुख्तार के सामने जब लाया गया तो जनाब मुख्तार ने कहा, ओ जालिम मुझे बता तो सही, ओ तूने कैसा तीर मारा है कि माँ आज तक छाँव में नहीं बैठती है, जहाँ धूप होती है वहाँ बैठती है। वो तूने कैसा तीर मारा है कि माँ आज तक ठंडा पानी नहीं पीती है। अज़ादारो, ये सुनना था। क्या उसने कहा कि मुख्तार मैंने एक तीर नहीं मारा, मैंने करबला में 3 तीर मारे हैं जिन्होंने बनु हाशिम के घरों में कोहराम बपा कर दिया। पहला तीर मैंने उस वक्त मारा है जब गाजी अब्बास नहरे अलकमा से मशकीज़े को भर के जा रहा था। वो कहने वाले ने कहा, हुरमला वो तीर को चला दे, अगर पानी हुसैन के खैमों तक पहुंच गया तो इनकलाब बपा होगा। बस अज़ादारो, ये हुरमला कहता है कि मुख्तार सुन सकता है तो सुन, मैंने तीर तो चलाया मगर वो तीर मशकीज़े में नहीं लगा, अब्बास की आंख में लग गया है। वो अब्बास की आंख में लगा और अब्बास निकाल नहीं सका, वो हुसैन ने आके निकाला है। और उसके बाद कहता है कि दूसरा तीर जो मैंने चलाया ये भी जुल्म का भरा हुआ तीर था। वो कौन सा? कहता है जब ज़हरा के लाल को बदमाशों ने आके घेरा था, वो चारों तरफ से हमला करते थे, वो कोई तीर मारता था, वो कोई नेज़ा मारता था। उस वक्त एक शकी ने एक पत्थर को उठाया और खींच के मारा। वो पत्थर इमाम की पेशानी पे लगा है, खून का फव्वारा उभरा और वो कहता है कि मैंने देखा कि हुसैन ने अपनी अबा को उठाया है और अबा के दामन से वो अपनी पेशानी के लहू को साफ करना चाहते थे। वो कहता है कि उस वक्त मैंने देखा, मुझे वो मुकाम नजर आया जहाँ पे मुस्तफ़ा बोसे लिया करता था, वो मुस्तफ़ा बोसे लेता था। और मैंने तीर को उठाया, इमाम को मारा, इमाम के सीने में बेबस हुआ, हुसैन खींचता रहा है
مگر وہ تیر سامنے سے نہیں نکلا، پشت میں ہاتھ ڈال کے پشت سے تیر نکلا اور کہتا ہے آخری تیر وہ میں نے ایسا چلایا ہے، وہ ششماہے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ آخری جملہ عزادارو یہ دیکھ کے کہتا ہے حرملہ، کہتا ہے قسم با خدا میدان کربلا میں ایک منظر میں نے ایسے دیکھا ہے کہ میرا اپنا دل دہل گیا ہے۔ مختار نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب میں نے ششماہ اصغر کو شہید کر دیا وہ منظر میں نہیں بھولتا، جب حسین اس ششماہ کو لے کر چلے خیمے میں داخل ہونا چاہتے تھے لیکن جانتے تھے کہ اندر ماں بیٹھی ہے، اور مجھے وہ منظر نہیں بھولتا۔ چند قدم چلتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، چند قدم جاتے ہیں پھر واپس، 7 دفعہ حسین گیا اور پھر گرم ریت میں دفن کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔